कराची की तारीख का अफसोसनाक तरीन सानिया। मैं आप सबसे दरख्वास्त ये करूंगा कि जब मैं आपको ये वाकया बयान कर रहा हूंगा तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप ये प्रोग्राम खुद देख रहे हों, और अगर आप ये प्रोग्राम टीवी में लगाकर अगर देख रहे हैं तो मत देखिएगा। मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो खबर मैं आपको देना चाहता हूं, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो इतनी खतरनाक और इतनी सेंसिटिव है कि शायद इसे देखकर बहुत सारे लोगों की दिल आजारी हो, मगर सच्ची खबर है और खतरनाक तरीन खबर है। इसलिए ये पूरी खबर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि इस वक्त इस माशरे के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। मार्च का ये महीना और मार्च की ये हफ्ता, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, सन 2025, कराची की एक अदालत ने एक खतरनाक तरीन फैसला दिया, और फैसला ये दिया कि एक शख्स को 25 साल की सजा सुनाई और साथ में 2 लाख रुपए का जुर्माना किया। ऐसा क्या जुर्म इस शख्स ने किया था कि जिस पर अदालत ने 25 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना किया? कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, बल्कि आमतौर पर यहां पर तारीख ये बताती है कि जितने भी केसेस होते हैं वो 10-10 साल, 20 साल, 30-30 साल चलते हैं, लेकिन ये ऐसा केस है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर हुआ, और 1.5 साल के अंदर अंदर इसका फैसला हुआ, और फैसला करने के बाद फौरन इसकी सजा सुना दी गई। ये इतना खतरनाक तरीन जुर्म है कि आप सोचकर और देखकर दहल से रह जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शुरू में ये कहा कि जनाबे वाला, अगर आप लोग ये टीवी पर देख रहे हैं तो मत देखिएगा, कुछ सेंसिटिव मामला है, कुछ हसास मामला है, इसलिए आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। हुआ कुछ यूं, एक बाप और एक बेटी की कहानी है। एक बाप और बेटी से बढ़कर एक बाप, बेटी और एक मां की कहानी है। हुआ कुछ इस तरीके से कि कराची का इलाका है ये न्यू कराची, कराची क्या इलाका, न्यू कराची, जहां पर एक बेटी, एक बच्ची अपनी मां के पास जाती है, और मां को जाकर एक कहानी, एक दास्तान सुनाती है, और मां उसे खामोश रहने का हुक्म दे देती है। मां उससे कहती है कि इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना। आखिर क्या ऐसा जुल्म है कि, और वो बच्ची रो रही होती है, मुसलसल रो रही होती है। लेकिन उसकी मां उसे सिर्फ एक ही बात कहती है कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी, तुम खुद मर जाओ, खुदकुशी कर लो, लेकिन तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है। ये जुर्म क्या है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। हौसला रखिएगा। कराची शहर, इलाका न्यू कराची। ये बच्ची अपनी मां के पास जाती है और कहती है कि मेरे साथ ज्यादती यानी रेप हुआ है। यकीनी तौर पर अगर एक मां को ये बात पता चले कि उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। उसके पैरों समय से जमीन निकल जाएगी। मगर किसने किया है रेप? ये तो कहीं घर से बाहर गई नहीं, घर में कोई आया नहीं, तो फिर आखिर इस लड़की के साथ रेप किसने किया? मां डरते हुए, झिझकते हुए और खौफ के आलम में बेटी से पूछती है कि किसने किया है ये रेप। बेटी रोना शुरू कर देती है, रोती है, रोती है, रोती है। और फिर वो कहती है कि मेरे सगे बाप ने रेप किया है, यानी कि
اپنی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارے شوہر نے میرا ریپ کیا. یہ واقعہ نیو کراچی میں پیش آتا ہے. ماں منع کر دیتی ہے کہ بات اب تمہیں کسی کو کسی صورت میں نہیں بتانی. ماں باپ سے بات تک نہیں کرتی اور نہ ہی اسے اس کا یہ جرم بتاتی ہے. سب کو خاموش رہنے کا کہتی ہے. گھر میں سکوت طاری ہو جاتا ہے اور پھر اگلے دن دوبارہ یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. بیٹی پھر ماں کے پاس جاتی ہے. باپ سختی سے منع کر دیتا ہے کہ اب بیٹی اس گھر سے باہر نہیں جائے گی. نوبت بہت ہی سخت ہو جاتی ہے اور پھر یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے. ماں اب کیا کرے؟ ماں پھر کہتی ہے کہ کسی سے نہیں بتانا ہے. جرم پر جرم ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور بچہ بھی کسی اور کا نہیں اس کے باپ کا ہوتا ہے. اسی دوران لڑکی کو صرف یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ موبائل استعمال کر سکتی ہے اور اس کی فیس بک پر ایک لڑکے سے دوستی ہوتی ہے. وہ لڑکے کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ میرے باپ نے یہ زیادتی کی ہے اور میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں. کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ وہ کہتا ہے میں پہلے تمہارے ساتھ شادی کروں گا. لڑکی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور شادی کر لیتی ہے. مگر اس کہانی میں ایک نیا ٹرن آتا ہے اور ایک نیا موڑ آتا ہے. نیا موڑ یہ آتا ہے کہ ماں نے تو ساتھ نہیں دیا ہوتا لیکن وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ میرے باپ نے زیادتی کی ہے اور میں اس کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتی ہوں. یہ باہمت شوہر ہے. میں اس کی قدر کیجئے کہ وہ یہ جانتے ہوئے کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کے باپ نے زیادتی کی ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرتا ہے اور اس کے بعد مشکل ترین فیصلہ کرتا ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے بھی اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے اپنے سسر کے خلاف. جسے سسر کہنا جسے باپ کہنا بھی شاید جرم ہوتا ہی ہے کہ پھر عدالت میں یہ کیس لگتا ہے. اس کیس کی سماعت جلدی ہوتی ہے. سوچئے کہ اس شخص کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس لیے کیونکہ اس کے سسر نے ہی اس کی بیوی کا ریپ کیا ہوتا ہے, سگے باپ نے. اور اس بیٹی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب وہ عدالت میں وکیلوں کو, ججوں کو, سب لوگوں کی موجودگی میں اس بات کا جواب دے رہی ہوتی ہے کہ ہاں میرے باپ نے میرے ساتھ ریپ کیا. عدالت ڈی این اے کروانے کا حکم دیتی ہے کیونکہ ثبوت کیا ہوگا؟ سگی ماں تو ساتھ کھڑی نہیں ہوتی, ثبوت کیسے ہوگا؟ اور عدالت ڈی این اے کرواتی ہے اس بچے کا اور جب ڈی این اے میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جرم اسی کے باپ نے کیا تو عدالت اسے 20 سال کی سزا سنا دیتی ہے. میں عموماً اس طرح کی خبروں پر گفتگو نہیں کرتا لیکن یہ خبر کئی طرح سے اشارہ دے رہی ہے کہ آخر اس معاشرے کے اندر چل کیا رہا ہے. سب سے اول بات, اگر کوئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پر خواتین باہر نکلتی ہے اور وہ لوگوں کی ہوس کا نشانہ بن جاتی ہے تو ان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی اسی گھر کے اندر ہے اور کس سے محفوظ نہیں؟ وہ کہ جس نے اسے جنم دیا ہے اس کے باپ سے ہی محفوظ نہیں. ذرا سا اعداد و شمار کا کھیل کھیلتے ہیں اور اس اعداد و شمار کے مطابق پورے پاکستان سے حاصل شدہ ڈیٹا کے مطابق ہر روز کوئی نہ کوئی بچی, بچہ یا عورت زیادتی کا نشان بنتی ہے. 25 کروڑ کی آبادی میں اس کیس کو رپورٹ کرنے کا ریشو سب سے زیادہ کم ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں پر اس جرم میں چوری کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے, ڈکیتی کو رپورٹ کیا جاتا ہے, فراڈ کو رپورٹ کیا جاتا ہے, لیکن اگر کسی بچی یا کسی بچے یا کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اسے رپورٹ کرنے کا ریشو سب سے زیادہ کم نظر آتا ہے.
दूसरा नुक्ता यह है کہ اس معاشرے کے اندر تیزی سے بڑھتی ہوئی یہ زیادتیاں یہ بات ثابت کر رہی ہیں کہ انسان کیا اپنے گھر کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے۔ قوانین کا سخت کرنا اور اس پر سزائیں سنانے کا عمل کس حد تک آگے چلے گا؟ اب تک یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جتنے بھی ریپ کے وکٹمز ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اگر وہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں انصاف نہیں مل پاتا، اور اس کی یہاں تو اس کیس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ شواہد ثبوت کے طور پہ ڈی این اے سب سے زیادہ اہم موجود تھا، لیکن عدالتوں کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر شواہد کی سب سے زیادہ کمی ہوتی ہے، کیونکہ اگر جو شخص کسی کو بھی ریپ کر رہا ہے تو اس کے پاس گواہان وہ کہاں سے لائے گا؟ رپورٹ اتنا لیٹ ہوتا ہے کہ ڈی این اے رپورٹس نہیں آ پاتی۔ سب سے پہلے تو کیس رپورٹ نہیں ہو پاتا، اور پھر اگر ہوتا ہے تو پھر اس کے شواہد نہیں آ پاتے۔ اسی لیے یہاں پر دیگر جرائم کی طرح اس جرم کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ واقعہ کیونکہ کراچی شہر میں پیش آیا، فیصلہ عدالت نے دیا ہے، میرے پاس کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے، خبر بھی درست ہے، مارچ 2025۔ یہ خبر صرف میں نے آپ کو اپنے گھر والوں سے ہی اپنی بچیوں کو محفوظ رکھی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ اجازت دیجیے۔